بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اس قرآن مجید کتاب میں ہمیں پچھلے ادوار میں موجود لوگوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قومیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے سرکش ہوئیں اور ان کو عذاب نے آ گھیرا۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی قوم کے بارے میں بیان کرنے لگے ہیں۔ یمن اور عمان کے بارڈر کے درمیان میں ایک علاقہ پایا جاتا ہے جہاں پہ آثار قدیمہ کو کھدائی کے دوران عجیب و غریب قسم کے ڈھانچے ملے، اور ان ڈھانچوں کا سائز عام انسان کے ڈھانچے کے مقابلے میں بہت بڑا تھا۔ یہ لوگ قوم عاد کے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، سورہ اعراف میں بھی، سورہ فجر میں اور سورہ شورى کے اندر بھی ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ ایک دیو ہیکل قسم کے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی طاقت سے نوازا تھا۔ اتنی طاقت کہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے بڑے بڑے کھجور کے درختوں کو بآسانی جڑوں سمیت اکھیڑ لیتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا مال مویشی عطا کیے تھے، اور کھانے پینے کے لیے ان کے پاس ہر قسم کا میوہ پایا جاتا تھا۔ یعنی اس دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو ان لوگوں کے پاس نہ پائی گئی ہو، لیکن یہ لوگ اتنی نعمتیں کے باوجود بھی سرکش ہوتے جا رہے تھے۔ یعنی ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو 5 بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، یعنی ان کو اپنا خدا مانتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو، تو یہ لوگ سرکش ہو گئے، اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ اگر تمہارا رب سچا ہے تو اس کو کہو کہ آسمان کی طرف سے کوئی ہمارے اوپر مصیبت نازل کرے۔ ہمارے گھر اتنے مضبوط ہیں کہ ہم آسانی سے اس مصیبت کا مقابلہ کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب کا کوڑا چلایا، اور ایسی ہوا چلی تو اتنے بڑے بڑے گھر جو انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر بنائے ان کی کچھ حفاظت نہ کر سکے، اور اس تیز ہوا نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا، اور آپس میں وہ زور زور سے ٹکرائے۔ اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں ان کے ڈھانچے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ یعنی اس ہوا میں اتنی طاقت تھی کہ اس سے ان کے ڈھانچے بھی ریزہ ریزہ ہو گئے، یعنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ اس طرح غرور کرنے والی یہ قوم اپنے انجام کو پہنچی، اور اللہ تعالیٰ خوب انجام تک پہنچانے والا ہے۔ ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی ہر قسم کی سرکشی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔